کہ اللہ رب العزت نے اس خاکدان عالم میں اپنے جلیل القدر انبیاء کرام کو بھیجا، رسول علیہ السلام دنیا میں آئے اور ایسے وقت پر آئے جس وقت کفر بڑھ رہا، شرک کی اندھیری پھیل رہی، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، تعلیمات خدا سے دور ہو رہے تھے، وہ آئے تبلیغ دین کی، اور اللہ نے ان نبیوں کو بھی بڑا مقام دیا۔ کسی کو آدم بنایا، کسی کو آدم صفی اللہ بنایا، کسی کو نوح نجی اللہ بنایا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنایا، کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ بنایا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنایا، وہ مقام عطا کیا، اتنا اونچا مقام۔ اور یہ لوگ آئے اور یہ انبیاء کرام کی جتنی فہرست ہے، یہ انبیاء کرام کی جتنی تعداد ہے، ان کا صرف اور صرف مقصد یہ رہا کہ ہم دین کو پھیلائیں، دین کی تبلیغ کریں، انسانیت کو سدھاریں۔ اتنا بڑا احسان تھا رب کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، شیس علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجتا رہا تاکہ انسانیت سدھر جائے۔ انسانیت کو بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، لیکن اس کے باوجود پورا قرآن کھگال ڈالیے، پورا قرآن کی تلاوت کیجیے، 6666 آیتوں کو پڑھ لیجیے، کسی آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے آدم کو صفی اللہ بنایا تو احسان کیا، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نوح کو نجی اللہ بنایا تو احسان کیا، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا تو احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا تو احسان کیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو بھیجا تو احسان کیا، یعقوب کو بھیجا تو احسان کیا، ذوالقرنین کو بھیجا تو احسان کیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو نبیوں رسولوں کی فہرست عطا کی، نبیوں رسولوں کی بے تعداد 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے تو تم پر احسان کیا، لیکن جب بات آئی آمنہ کی لال کی، جب بات آئی ابھی پروردگار کی، جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم پہ اپنے رسول بھیج دیا۔ جب بات آئی رسول کائنات تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا رسول بھیج دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولا تو نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو تو نے ہی بھیجا، اور بڑا کرم کیا تو نے، بڑا احسان کیا تو نے، اتنے انبیاء کرام کو نسل انسانی میں بھیج کر انسانیت کو شرف بخشا، لیکن احسان کیوں نہ کیا؟ تو حقیقت خیر اس سے آواز آتی ہے کہ کامل رضا بے شک آدم صفی اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن میرا حبیب تو حبیب اللہ ہے، اور یہ وہ رسول ہے جس کے صدقے میں نے آدم کو بھی بنایا، جس کے صدقے میں نے موسیٰ کو بھی بنایا، جس کے صدقے میں نے پورے عالم کی تخلیق کی۔ بریلی کا تاجدار امام اہل سنت پکار اٹھے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، پیدائش رسول، مقصد صاحب قوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، اور یہ وہ رسول ہے جو امام الانبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، امام الرسول کا درجہ رکھتے ہیں۔ بے شک سب نبی افضل ہیں، بے شک سب نبی رتبے والے ہیں، بے شک سب نبی بہتر ہیں، بے شک سب نبی کو اللہ نے فضیلت عطا کی، لیکن میرے رسول کی بات نرالی ہے۔ اسی کو تو تاجدار بریلی امام اہل سنت نے اپنے شعر کے انداز میں کہا، تو کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا،
جس کے آگے بجھ گئی سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارا مجمع بولے، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے افضل ہمارا نبی۔ اسی لیے اور سنیے اللہ نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رہے، اور ایسے رحمت ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ آج ہر وہ انسان جو اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے، چاہے وہ کسی طبقے کا ہو، کسی فکر کا ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، جو اپنے بیٹیوں کو سینے سے لگایا جا رہا ہے نا، جو لگایا جا رہا ہے سینے سے، یہ صدقہ ہے میرے رسول کا، یہ صدقہ ہے میرے رسول کا۔ آپ نے سنا ہوگا مجھ سے بھی، اور مجھ سے قبل، مجھ سے بڑے بڑے علماء سے بھی سنا ہوگا کہ جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے اس وقت بیٹیوں کا حال کیا تھا، بیٹیوں کا حال کیا تھا، بیٹیوں کو معاذاللہ شیطان کے برابر کہا جاتا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خاکان عالم جلوہ کے ناز ہوئے تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بیٹیاں جنہیں تم شیطان کہتے ہو، شیطان نہیں بلکہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس زمانے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس زمانے میں گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو پورے گھر کے لوگ غمزدہ ہو جائیں، پورے گھر کے لوگ اپنے آپ کو کوسنے لگے، اس کی ماں کو کوسنے لگے، منحوس سمجھنے لگے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں بیٹیوں کو انسان کا درجہ دینے کے لوگ سوچتے تھے، اس زمانے میں نبی نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سب سے پہلے فائدہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا، میلاد پاک کا، اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ ایک عورت کو ہی ہوا ہے۔ آپ نعرہ دیتے ہیں دنیا والے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات کہی فلاں صاحب نے، بڑا اچھا نعرہ دے دیا۔ سنیو، کسی کی بات سن کے مرعوب نہ ہو جاؤ، تمہارے ہمارے رسول نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا، آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، کیا فرمایا نبی نے؟ حدیث پاک تو یہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کے گھر میں 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایک بیٹی ہوئی تو 70,000، دو ہوئی تو 1,40,000، تین ہوئی تو 2,10,000۔ سوچئے وہ گھر جو گھر اس لائق نہیں تھا، جس گھر میں فرشتے آتے، ایک بیٹی کیا پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے اس گھر کو فرشتوں سے معمور کر دیا۔ یہ صدقہ ہے میرے رسول کا۔ اور جو میں نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سب سے پہلے فائدہ ہی عورتوں کو ہوا، سب سے پہلا فائدہ۔ آپ نے سنا ہوگا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی لے کر سرکار کا جو چچا ابو لہب تھا، ایمان نہیں لایا، اس کے پاس پہنچی ایک لونڈی جس کا نام تھا سویبہ جس کا نام تھا۔ وہ پہنچتی ہے، جا کے کہا کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اگر اس سے ہم اپنے انداز میں کہیں تو یہ کہا کہ اس سویبہ نے یہ کہا کہ اے ابو لہب، مبارک ہو مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد، مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد ہو گئی۔ تو کیا کیا ابو لہب نے؟ اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یعنی کیا معلوم چلا؟ مصطفیٰ نے اپنا قدم نازنین اس خاکدان عالم میں کیا رکھا؟ عورتوں کو آزادی ملنے لگی، عورتوں کو مقام ملنے لگا۔ اسلام وہ مذہب ہے
جس نے عورتوں کے عزتوں کو حفاظت کی ہے، جس نے عورتوں کے مقام کو چھینا نہیں ہے بلکہ عورتوں کے مقام کو بتایا ہے اسلام نے۔ ایسے نبی ہمارے جن کی پیدائش سب کے لیے باعث رحمت، سب کے لیے باعث رحمت، یہاں تک کہ آپ کائنات کے ہر خطے کے لیے، ہر حصے کے لیے باعث رحمت، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان ہم نے رحمت تو سب کے لیے بنا کے بھیجا، لیکن احسان فقط مومنین پہ کیا، احسان فقط مومنین پہ کیا۔ اچھا تو پھر اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، احسان جس پر ہوتا ہے اس احسان کی بزم وہی مناتا ہے۔ ہم پر احسان کیا، یعنی لوگوں تمہارا میلاد پاک منا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ کائنات عالم میں اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی رسول کا عاشق ہے تو اہل سنت کا ماننے والا، مومنین نہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جشن منا رہے ہیں۔ اب جو نہیں مناتے ان کا اعتراض بہت بڑا اعتراض، بے شک جلن ہوتی ہے، جب رسول کائنات پیدا ہوئے جلن ہوئی، ایک رویا بھی جس کا نام کیا تھا؟ ابلیس۔ بے شک آج بھی روتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں کہ جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ جو خوشی مناتے ہیں ان کے گریبان کو پکڑتے ہیں یا پوچھتے بتا رسول کا کیا کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں جھالا لگایا؟ کیا کبھی ابو بکر صدیق نے یہ لائٹیں لگائی؟ کیا ابو بکر صدیق نے کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے جھالریں لگائی؟ آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، فیس بک وغیرہ میں اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب سوال کتنا بھونڈا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جھالا لگایا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ خود اپنے آنکھوں سے جواب دیں کہ کیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں لائٹ تھی؟ جب لائٹ ہی نہیں تھی تو جھالر کیسے لگائے؟ سوال پوچھنے والا خود ہی بیوقوف۔ جب اس زمانے میں لائٹ تھی ہی نہیں تو قمقمے لگائے کیسے جائیں گے؟ جب اس زمانے میں لائٹ ہی نہیں تھی تو LED کیسے لگایا جائے؟ اب یہ سوال کوئی پوچھے کہ آپ مسجدوں میں پنکھے لگاتے ہیں، مائک لگاتے ہیں، تو کیا ابو بکر صدیق کے زمانے میں مائک تھا؟ تو یہی کہے گا بھائی اس زمانے میں تو لائٹ ہی نہیں تھی، جب لائٹ نہیں ہوگی تو پنکھا چلے گا کیسے؟ پنکھے کا انوینشن ہی بعد میں ہوا، لائٹ کی ایجاد ہی بعد میں ہوئی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، ابو بکر صدیق نے یہ ضرور فرمایا، میلاد پاک منانے کا طریقہ ان کا الگ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو میلاد پاک کے لیے 1 درہم بھی خرچ کرے گا وہ کل میدان محشر میں جنت میں میرے ساتھ جائے گا، کل میدان محشر میں جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تمہارے بس کی بات ہے کہ تم دنیا روشن کرتے ہو، اور یہ ابو بکر صدیق کی بس کی بات ہے کہ وہ تمہاری دنیا بھی روشن کرتے ہیں، آخرت بھی روشن کرتے ہیں۔ اس کے صدقے میں، میلاد کے صدقے میں۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں پھر ان سے ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں ان کے اعتراض کو سن ضرور لیا کرو، اپنے دل میں جگہ مت کرو، بالکل بھونڈا اعتراض ہے۔ اس دنیا میں ایسا کون ہے اس وقت جو اپنے بیٹے کی پیدائش نہیں مناتا؟ کون ہے ایسا جو اپنے بیٹے کا جنم دن نہیں مناتا؟ لوگ کبھی بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت بڑا اہتمام کیا تو لاکھ 2 لاکھ خرچہ کر دیا، کوئی چھوٹا اہتمام کیا تو بھائی 4 سے دوستوں کو بلایا، بریانی بنائی، مٹھائی بنایا، کھلایا، سب کر دیا، لیکن اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کبھی دیوبند سے یہ فتویٰ آیا ہی نہیں کہ جو اپنے بیٹے کا جنم دن منائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن منائے گا وہ بدعتی ہو جائے گا۔ جب وہ بیٹا جس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ آگے جا کے شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بیٹا جس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ آگے چل کر اپنے باپ کو فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، وہ بیٹا جو آگے چل کر ہو سکتا ہے قوم انسانیت کے لیے زحمت بن جائے، ہو سکتا ہے وہ بیٹا آگے چل کر سلمان رشدی بن جائے، ہو سکتا ہے وہ بیٹا آگے چل کر کوئی گستاخ بن جائے، لیکن نہیں، جنم دن منایا جا رہا ہے،
خوشی سے منایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ بیٹا جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہ ہوا اس کا جنم دن مناؤ تو لاکھوں روپے خرچہ کر دو. ارے ہم رسول کائنات کے عاشق ہیں, اپنے بیٹوں کا جنم دن منائے چاہے نہ منائے, رسول پاک کی جو ہمیں پیدائش ضرور منائیں گے. بریلی کے تاجدار نے کہا خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. کسی کے کہنے پہ ہمیں کیا فرق. اور یہ تو میں نے کل مجلس کی ہماری سیدھی میں بتائی, وہاں میں نے کہا تھا کہ آپ آج اگر میلاد پاک اور جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے سوچیں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم مختصر سے لوگ, آپ خیر ہے کسی گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے, ابھی مشکل سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے پروگرام ہوتا تھا, مختصر سے لوگ ہوتے تھے, کم اہتمام ہوتا تھا, کم لوگ ہوتے تھے, پروگرام ہوتا تھا, اور آگے بڑھا کچھ لوگ بڑھے, پھر آگے بڑھا کچھ اور لوگ بڑھے, اور آج وہ مجلس جو 100 آدمیوں سے شروع کی گئی تھی آج اتنے بڑے جمع غفیر کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مجلس میلاد پاک کو روکنے کے لیے بڑی طاقتیں آئی, بڑے فتوے آئے, چاہے وہ دیوبند کا ہو چاہے وہ ندوہ کا ہو, لیکن کوئی فتویٰ مجلس میلاد پاک کو روک نہ سکا. کوئی فتویٰ مجلس میلاد پاک کو روک نہ سکا کہ یہ تھم جائے, یہ رک جائے, یہ آگے نہ بڑھے. بلکہ میرا تو مشاہدہ ہے کہ اس بار اگر 100 روپیہ خرچہ ہوا ہے تو آنے والے سالوں میں 1000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے میلاد پاک میں. روکنے والوں نے بڑی کوششیں کی لیکن روک نہ سکے. اور روکیں گے کیسے؟ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا. ذکر کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو دنیا دار نے بنایا, یہ اس کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کے لیے اللہ نے بڑا فارنا نہ کا ذکر کہا, جس کے ذکر کو ابلیس نہ روک سکے, جس کے ذکر کو ابو جہل اور ابو لہب جیسی طاقتیں نہ روک سکی, اس کے ذکر کو کائنات عالم میں کوئی روک نہیں سکتا. کیونکہ نبی پاک کا ذکر صرف انسان نہیں بناتے بلکہ نبی پاک کے ذکر کا چرچا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں فرمایا. نبی پاک کا ذکر تو اللہ رب العزت نے فرمایا, رک نہیں سکتا یہ ذکر. اور رکے تو رکے کیوں روکے ہم ذکر, کیوں روکے؟ ایک انسان کو آتا ہے دنیا میں, ایک اچھا کام کر دیا اس نے, ایک اچھا کام کر دیا, اب وہ مر گیا, اس کی جینتی منائی جاتی نہیں منائی جاتی. 2 اکتوبر کو کیا تھا؟ اچھا کام کیا, ہندوستان کی آزادی میں لاٹھی لے کے چلے, انگریزوں کو دوڑا کے بھگا دیا, اچھا کام کیا. گاندھی جینتی منائی جا رہی ہے, امبیڈکر جینتی منائی جاتی ہے, چلڈرنس ڈے 14 نومبر جو جواہر لال نہرو اس کی تاریخ منائی جاتی ہے. کیوں منائی جاتی ہے؟ ایک اچھا کام تھا, ایک اچھا کام تھا, آج اس کا نام ہو رہا ہے, لوگ چھٹیاں کر رہے ہیں, پروگرام ہو رہا ہے, ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. بھلے چہرے میں خوبصورتی نہ ہو, اگر میری بات سمجھ میں آتی ہو نہ, بھلے چہرے میں وہ رانائی نہ ہو, لیکن ہاں کام اچھا کیا, ذکر ہوگا, نام لیا جائے گا, اعلان کیا جائے گا, چھٹیاں منائی جائیں گی. اور وہ رسول جس کی صورت بھی بے مثال اور اس کی سیرت بھی بے مثال, اس کا ذکر کیوں رک جائے؟ اگر میں سیرت پڑھوں تو شاید مجھے ایک لمبا عرصہ چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو صورت کی ایک بات پیش کر دوں, رسول کائنات کی صورت, وہ رسول جس کے ہم سب غلام ہیں, وہ رسول جن کے قدموں پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہے, وہ رسول کتنا حسین, بتاؤ
آپ نے سنا ہوگا علماء سے، آج مجھ سے بھی ایک بات سنی، کتنا حسین ہمارا رسول، تھوڑی سی خوبصورتی، وہ خوبصورتی جو جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے. لوگ کہتے رہے جب وہ انسان جوان تھا اتنا خوبصورت تھا. میرے رسول تو وہ ہے کہ جب کائنات عالم میں پیدا ہوئے تب بھی خوبصورت، جب حجرہ عائشہ میں آرام کرنے گئے تب بھی خوبصورت. وہ رسول خوبصورتی کا مقام سنیں گے، چہرے پہ نور کا عالم سنیں گے، ان کی رانائیاں دیکھیں گے تو سنیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا کیا. بیدار ہے نا بھائی، کسوں تو نہیں رہا، سن رہے نا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا کیا. معراج کی شب اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جا میرے نبی کو بلا لیا، آج میں اسے معراج عطا کروں گا اور اپنا دیدار کراؤں گا. اب چونکہ میں نے موضوع دوسرا چھیڑ دیا، نہیں تو میری ذہن میں اور اس کے تعلق سے باتیں آ رہی، میں روکتا ہوں باتوں کو. فرمایا رب نے کہ جبرائیل جا اور میرے رسول کو بلا لے، اور خالی مت جانا، براق کو ساتھ لے جانا. کیونکہ معاملہ یا میلاد النبی کا میں خوبصورتی رسول کی صورت بیان کر رہا ہوں، تو معراج بیان ضرور کرتا کہ براق آیا تو اس کی رفتار کیا تھی. جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، وہ براق تھا صاحب رسول اللہ کے لیے، وہ اللہ نے جنت سے بھیجا. جبریل امین جب زمین پر آنے لگے، غور سے سنیے گا، جب زمین پر آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ آج اللہ کا حبیب عرش پہ آنے والا ہے، تو چلو ایسا کیا جائے کہ آج عرش کو سجا دیا جائے. اب انہیں میں اپنے الفاظوں میں کہوں تو رسول کی آمد ابھی زمین پر ہوئی تھی، یہ رسول کی پہلی آمد ہے عرش پر، رسول کا قدم پہلی مرتبہ عرش پر پڑ رہا ہے. تو رسول کی آمد جب عرش پہ ہوئی تو روح الامین سدرہ کے مکین جبریل امین نے عرش کو سجا دیا، عرش کو سجا دیا گیا. اب سجایا کیسے؟ جبریل امین نے جب عرش کو سجانا چاہا تو دیے نہیں جلائے اپنے ہاتھ، جنت کی قندیلیں لائے، جنت کے دیے لائے، کوئی دنیا کا دیا نہیں، جنت کی قندیلوں سے عرش کو سجا دیا گیا. پورے عرش میں جنت کی قندیلیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ یہ جھالریں آپ نے لگائی ہیں، یہ طریقہ آپ کا نہیں ہے، یہ طریقہ جبریل امین کا ہے، یہ طریقہ جبریل امین کا ہے. اللہ نے کیا کہا پھر جبرائیل یہ کیا کیا؟ کہا مولا آج تیرے رسول کی آمد ہے، اس لیے میں نے جنت کی قندیلوں سے عرش کو سجا دیا، اس لیے میں نے پورے عرش کو جنت کی قندیلوں سے روشن کر دیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل ان قندیلوں کو اٹھا کے جنت میں واپس رکھ دے. معاملہ گمبھیر. جبریل امین نے کہا مولا ان قندیلوں کو جنت میں واپس رکھنا ہے، آج تیرے رسول کی آمد ہے. اللہ نے فرمایا ہاں انہیں واپس کر دے، جنت میں واپس رکھ دے. جبریل امین آگے بڑھے، قندیلوں کو اٹھائے جنت میں واپس رکھ دیا. عرض کیا مولا آج تیرے رسول کی آمد ہے، بتا میں عرش کو کیسے روشن کروں؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے رسول کی آمد پر عرش کو آج روشن کرنے کے لیے کسی قندیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے رسول کے چہرے پر 70,000 پردے کیے ہیں. میرے رسول کو کہنا جب عرش پر آئے اپنے چہرے سے رخ زیبا ہٹا دے، پردہ ہٹا دے، پورا عرش روشن ہو جائے گا. میرے امام کہتے ہیں لم یات نذیر کفی نصر مثل رشد پیدا جانا، اگر آج کا تاج تیرے سر کو ہے تجھ کو ایک سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کستوفا ہو شربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا نیا پار لگا جانا. انفیہ نشوم و سخا کا آتم اے گیسو پا اے ابر کرم پر سنہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر کی. نعرہ تکبیر، کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوڑے کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد.
ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ، حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ، حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ، حضور سید عباد اشرف صاحب قبلہ، حضور سید عباد اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، عرص پاک، صابر پاک، حضور صابر پاک عرص پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول کی خوبصورتی کا عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرش کو روشن کرنے کے لیے کسی قندیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے رسول سے کہنا کہ اپنے چہرے کے نقاب کو ہٹا دے، عرش روشن ہو جائے۔ رسول کہے عرش روشن ہو گئی، یہ خوبصورتی ہے۔ اب چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اب میری آواز اب دھیرے دھیرے اور زیادہ نیچے آ رہی ہے، میں اپنی گفتگو کو، اور کیونکہ میرا موضوع یہ تھا کہ میں آج سیرت پر بھی گفتگو کرتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول جس کی آج آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں، یہ وہ عظیم رسول ہے جس کا احسان کائنات پر ہے، جس کا احسان تمام مخلوق پر ہے۔ اور یہ میلاد پاک منانے کا حق آج تو وہ دن ہے کہ جس دن بے شک مومنین مناتے ہیں، لیکن یہ حق سب کا ہے، جو چاہے اس جشن عید میلاد میں شامل ہو سکتا ہے، کہ دنیا کے ہر فرد پر میرے رسول کا احسان ہے، کیونکہ رسول نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتے، یہ جن و بشر نہ ہوتے، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، کائنات کی ہر شے میرے رسول کے دم سے۔ لوگوں یاد رکھو، کچھ بھی ہو جائے، وقت کیسا بھی کیوں نہ آ جائے، تمہیں اپنے رسول کے غلام بن کے رہنا ہے، اپنے رسول سے جڑ کے رہنا ہے، ان کے قدموں کی زندگی، ان کے قدموں سے لگ کے رہنا ہے، کیونکہ جو رسول کے قدموں سے لگ کے رہے گا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بس بات ختم کر رہا ہوں، جو رسول کے قدموں سے لگ کے رہے گا، وہ عظیم رسول جسے حبیب اللہ کا مقام دیا، وہ عظیم رسول جس کے لیے اللہ نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا یاسین و طٰہٰ کہا، وہ رسول جس کے صدقے میں کائنات بسائی گئی، تم پر بہت بڑا کرم کیا اللہ نے کہ تمہیں ان کا امتی بنایا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بڑا کچھ بیان کیا۔ میں گفتگو اور سمیٹتا ہوں، بڑا احسان تم پر کیا، لیکن لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، آج دنیا میں ہمارا جو یہ حال ہے کہ ہم آج مارے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مجلس میلاد پاک کو منعقد کر لی، لیکن میلاد پاک کے اس فیضان کو حاصل نہ کیا، میلاد پاک کے اس پیغام کو حاصل نہ کیا۔ یہ مجلس میلاد پاک آپ کو چیخ کے یہی کہتی ہے کہ لوگوں اگر دنیا میں بچنا چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اور کامرانیوں کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہو، تو کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ حبیب پروردگار کے غلام بن جاؤ۔ جو رسول کائنات کا سچا غلام ہو جائے گا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج گھر گھر میں لڑائیاں ہوں، غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک طرف تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کرے، لیکن جب اپنے گھر جائے تو تمام تعلیمات کو بھلا دے، اپنے پڑوسیوں سے لڑائی کرے، اپنے بھائیوں کا مال غصب کرے، اپنے ماں کو پریشان کرے، اپنے ماں باپ کو رلائے۔ یہ کبھی رسول کے غلاموں کا طریقہ نہیں رہا۔ لوگوں اس لیے تو کہتا ہوں رسول کے سچے غلام بن جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت بڑی عظیم ہے، لیکن سیرت بھی بڑی عظیم ہے۔ ان کی صورت بے مثال ہے، ان کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ رسول کائنات کی زندگی کو دیکھو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دو۔ جس دن آپ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔